بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. کل عمرے کے مختصر طریقے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، جس میں آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص آفاقی ہے تو وہ کیسے احرام باندھے گا، اگر کوئی شخص حلی ہے، حل کا رہنے والا ہے تو وہ کیسے احرام باندھے گا، کوئی حرم کا ہے تو اس کے احرام وغیرہ کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے حوالے سے پھر طواف کے متعلق آپ سے عرض کر رہا تھا۔ دوبارہ اس پر مختصر سی گفتگو کر لیتے ہیں طواف کے حوالے سے۔ آپ نے احرام باندھ لیا، میقات سے پہلے پہلے نیت بھی ہو گئی اور آپ حرم میں آ گئے۔ اب مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں تو جیسے آپ کو بتلایا تھا کہ تمام مسنون آداب جو ہیں، تمام مسنون اعمال جو ہیں، ان سب کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا، جو مسجد میں داخلے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، اور اسی طرح داخل ہوتے ہوئے طواف کی نیت، اعتکاف کی نیت کر لی جائے، تاکہ طواف کے ساتھ ساتھ اور عمرے کے ساتھ ساتھ انسان کو اعتکاف کا ثواب بھی جو ہے وہ ملتا رہے۔ تو پہلے دایاں پاؤں داخل کریں مسجد میں، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتی کی دعا پڑھیں، اور اعتکاف کی نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نفلی اعتکاف کا ارادہ کرتا ہوں یا کر رہی ہوں جب تک میں اس مسجد میں ہوں۔ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، اعتکاف والی سنت کہ جو ہے میں وہ کر رہی ہوں، یعنی نفلی اعتکاف کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ پھر جب مطاف کے قریب پہنچیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے نگاہ کو اٹھائیں، بیت اللہ کو دیکھیں اور دعا مانگیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ پر جب نگاہ پڑے اور اس وقت انسان کوئی دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضور کی نگاہ پڑتی بیت اللہ پر تو حضور دعا مانگا کرتے تھے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے ایک دعا منقول، اللہم زد بیتک تشریفا و تعظیما و تکریما و برا و محابا، بیت اللہ کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ بیت اللہ کی شرافت میں، تعظیم میں، تکریم میں، ہر چیز میں اضافہ فرمائیے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضور کعبے کی طرف دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اعوذ برب البیت من الدین والفقر ومن ضیق الصدر وعذاب القبر، کہ میں اس بیت اللہ کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، قرض سے، فقر سے، سینے کی تنگی سے، عذاب قبر سے۔ مختلف دعائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ پہ نظر جب پڑتی تو دعا مانگا کرتے تھے۔ تو آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں جب بیت اللہ پر آپ کی نگاہ پڑے۔ اور اس حوالے سے ایک مزید بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بیت اللہ پر جب کسی کی زندگی میں پہلی نگاہ پڑے گی تو زندگی میں پہلی نگاہ پڑنے پر جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، بلکہ احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کی بیت اللہ پر نگاہ پڑے اس وقت وہ نگاہ پڑتے ہی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ اگر مسجد حرام میں ہیں اور آپ کی بیت اللہ پر نگاہ پڑتی ہے، آپ نے اس وقت دعا مانگ لی، آپ پھر اپنے ہوٹل میں چلے گئے، وہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آیا، وہاں نگاہ پڑی، آپ نے دعا مانگ لی۔ کسی وقت بھی آپ کی نگاہ بیت اللہ پہ پڑتی ہے، زندگی میں 1000 بار آپ جاتے ہیں، 1000 مرتبہ آپ کی کئی مرتبہ نگاہ پڑتی ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ چیز جو دعا ہے اس پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی قبولیت نصیب فرماتے ہیں دعا کو۔ تو کوئی جامع دعا انسان مانگ لے کہ یا اللہ میں جو ہے پوری زندگی میں جو بھی دعا مانگوں آپ اسے قبول فرمائیے، یعنی یا اللہ مجھے آپ مستجاب الدعوات بنا دیجئے، مجھے ایسا شخص بنا دیجئے، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر جب آپ نے دعا مانگ لی تو پھر یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، بلکہ اللہ نے قبول فرما لیا، تو یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کچھ لوگ اس حوالے سے مختلف دعائیں یاد کر لیتے ہیں، اور دعائیں یاد کر کے پھر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایسے مواقع پر وہ دعائیں پڑھی جائیں۔ تو یاد رکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود دعائیں مانگیں۔
اگر آپ کے دل کی رقت باقی رہتے ہوئے آپ اگر ان دعاؤں کا استحضار صحیح سے کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، مسنون دعاؤں کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اپنی برکات ہوتی ہیں، لیکن اس چیز کو لازمی سمجھ لینا اور پھر اسی کو وہ کرنا تو اس سے دل کی رقت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ اور تو دعا کا جو اصل مقصود ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا ہو، اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے اس کی قبولیت کی امید رکھی جائے، اور خصوصاً جب کعبہ پر نگاہ پڑتی ہے اس وقت دعا مانگنا ہے تو قبولیت کے اس میں سے ہے، لمحات میں سے ہے، گھڑیوں میں سے ہے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا تو وہ رقت کے ساتھ ہونی چاہیے، خود دل کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں مانگیں اس وقت۔ تو بہرحال اس وقت بھی آپ کی نگاہ پڑے گی یا بعد میں بھی اگر بیت اللہ شریف کی طرف جو ہے وہ نگاہ پڑتی ہے تو آپ نے اللہ اکبر کبیرہ دعا مانگنی ہے، اور جامع دعا مانگیں تو بہت بہتر کہ یا اللہ مجھے جو ہے مستجاب الدعوات بندوں میں شامل فرما دیجئے، یا اللہ میری ہر دعا جو ہے وہ قبول فرمائیے۔ تو بہرحال بیت اللہ کو دیکھا، آگے آئے مطاف میں، حرم میں آپ نے جو ہے وہ دعا کی۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے، مرد حضرات جو ہے وہ طواف شروع کرنے سے پہلے استباع کریں گے۔ استباع کے بارے میں کل آپ کو بتلا دیا تھا کہ دائیں بازو ننگا کریں گے اور بائیں بازو پر سے جو ہے چادر گزاریں گے، دایاں بازو آپ کا ننگا ہوگا۔ اور یہ جو دایاں بازو ننگا کرنا ہے یہ صرف طواف کے 7 چکروں میں ہوگا، اس کے علاوہ کہیں پر بھی یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو ایسے کر کے رکھنا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت بس یہ دایاں بازو جو ننگا رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو دایاں بازو جو ننگا ہوگا وہ صرف طواف کے 7 چکروں کے اندر ہوگا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا۔ لیکن جو خاتون ہے وہ اپنے کپڑوں میں رہ کر ہی اس نے وہ طواف وغیرہ کرنا ہے، وہی اس کا احرام ہے۔ احرام خالی کپڑوں کا نام تو نہیں ہوتا، بہرحال یعنی وہ احرام کی حالت میں ہوتی ہے، اس کو سلے ہوئے کپڑوں کے سلے ہوئے کپڑے جو ہے وہ اس میں پہن سکتی ہے، اسی میں پہنی رہے گی وہ، ادھر کوئی استباع والی صورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ استباع کر لیا اور پھر جو ہے طواف کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں آپ کے پاک گھر کا طواف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اسے آسان فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اب یہ جو طواف کے چکر ہوتے ہیں اکثر لوگ اس حوالے سے بھول جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ اگر رش کم ہو تو بیت اللہ کے قریب چکر لگانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، اور وہاں پر کچھ پٹیاں بھی دی ہوئی ہیں، اگر انسان عمرے کے لیے جائے، مسائل کا اس کو علم ہو تو وہاں پر جا کر وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا، ہر چیز کے حوالے سے رہنمائی وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ آپ نے کہاں سے طواف شروع کرنا ہے، آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں تو بھائی وہاں پر آپ ان چیزوں کا اندازہ لگا لیں، پٹیوں وغیرہ کا، تو آپ کے 7 چکر جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اس حوالے سے مختلف ایپس بھی ملتے ہیں، ٹریکر، یا آپ کوئی اپنے پاس کاؤنٹر رکھ لیں تسبیح جس کے اوپر آپ اپنے چکر گن لیں، بعض لوگ چکر بھول جاتے ہیں تو ان چیزوں پر آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ 7 دانوں والی تسبیح آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو ایک چکر پہ ایک دانہ، لیکن وہ 7 دانوں والی تسبیح کو سنبھالے گا کون، ایک ہی اس پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہی دانے پر، تو وہ کہیں توجہ کو خراب کرنے کا باعث نہ بنے۔ تو آپ بہرحال کوئی ٹریکر کے لیے آپ اپنے پاس کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس پہ آپ چکروں کو جو ہے وہ شمار کر سکیں، جو آپ کے لیے آسان ہو اور سہل ہو اور پریشانی کا باعث نہ بنے۔ تو آپ نے نیت بھی کر لی طواف کی اور یہ معاملہ بھی، اور پھر آپ نے حجر اسود کا جو ہے وہ استقبال کرنا ہے، اپنا سینہ اور منہ حجر اسود کے سامنے کر کے آپ نے آ، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے، جو آپ کو بتلایا تھا۔ جیسے استیلام کے حوالے سے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ نے استیلام کیسے کرنا ہے، اور خوشبو کے حوالے سے احتیاطیں بھی بتلائی تھیں، وہ یقیناً انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ پھر آپ نے وہاں سے چکر شروع کرنا ہے۔ اب بعض لوگوں کو حجر اسود دور ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے کہ اب اتنا دور کھڑے ہیں، وہاں سے آپ نے چکر شروع کرنا ہے تو حجر اسود کے برابر سے کیسے شروع ہوگا؟ تو حجر اسود کے برابر میں باقاعدہ ایک نشان ہے، ایک وہاں پہ سائڈ پہ وہاں سے رہنمائی ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو وہاں سے آپ نے بیت اللہ کو اپنے بائیں کندھے کی طرف رکھتے ہوئے آپ نے بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ طواف میں جو مرد حضرات ہوں گے وہ پہلے 3 چکر رمل کے ساتھ کریں گے، یعنی کندھے ہلاتے ہوئے اکڑ اکڑ کے چلیں گے، جیسے فوجی پریڈ کرتے ہیں نا ایسے، یعنی ایک اکڑ والی چال ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے 3 چکر پہلے جو ہے رمل کے ساتھ ہوں گے۔ یہ مرد کے لیے، عورت جو ہے وہ رمل نہیں کرے گی، طواف کے 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکر مرد جو ہے وہ رمل کے ساتھ کرے گا۔ اور جب طواف کا آپ ایک چکر پورا کر رہے ہوں، پھر حجر اسود کے مقابلے میں جو ایک کونا ہے بیت اللہ کا، کنارہ ہے جو رکن یمانی کہلاتا ہے، اس کے اور حجر اسود کے درمیان آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان۔
کیونکہ آپ نے جب حجر اسود سے طواف شروع کیا، ایک تو کنارہ ہو گیا حجر اسود والا، بیت اللہ کو بائیں کندھے پہ رکھتے ہوئے آپ نے وہاں سے چکر شروع کیا، یہ حجر اسود والا کنارہ یہ رکن حجر اسود کہلاتا ہے۔ پھر آپ نے طواف شروع کیا، جس دوسرے کنارے پر پہنچے وہ ہے رکن عراقی، پھر اس سے اگلا کنارہ گھوم کے رکن شامی، اور پھر جو حجر اسود کا بالکل برابر میں ہے جو آپ کے سامنے چوتھا کنارہ آئے گا وہ ہے رکن یمانی۔ تو رکن یمانی اور حجر اسود، یعنی حجر اسود کو اگر آپ بوسہ دیں تو آپ کا چہرہ رکن یمانی کی طرف ہوتا ہے، تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا ہوگی وہ ہوگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جیسے ہی آپ حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو حجر اسود کے سامنے پہنچتے ہی آپ کا پہلا چکر مکمل ہوگا، آپ نے پھر جو حجر اسود کو استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر دوسرا چکر شروع ہو جائے گا۔ طواف کے دوران دعائیں کرتے رہیں، اذکار کرتے رہیں، پھر جیسے ہی آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے تو اس کے بعد 8واں استلام کیا جائے گا، اور پھر جو استوا کیا ہوا ہوگا، جو چادر کندھے کے نیچے سے نکالی ہوگی وہ ختم کر دیں گے، اور دایاں بازو اپنا جو ہے وہ ڈھانپ لیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے وہ واجب طواف، یعنی مطاف یا حرم پاک میں کہیں بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے جو ہے وہ دعا مانگنی ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس ہو تو زیادہ بہتر ہے، وہاں پہ رش ہو تو آپ کہیں پر بھی 2 رکعت جو ہے وہ طواف کی پڑھیں گے، طواف کی 2 رکعت آپ کو پڑھنا ہوں گی جہاں پر بھی پڑھیں۔ تو یہ رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، 2 رکعت، تو 2 رکعت پڑھنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور پھر زمزم پئیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے 3 سانس میں پانی پئیں، یہ دعا کریں، اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، رزق میں اضافے کی دعا کریں، بیماریوں سے شفا کی دعا کریں، علم نافع کی دعا مانگیں، اور پھر آب زمزم وغیرہ پی لیا تو پھر جو ہے 9واں استعلام آپ نے کرنا ہے۔ پھر آپ نے یہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا، رکعات بھی پڑھ لی، سب کچھ ہو گیا۔ طواف کے بعد پھر آپ نے سعی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ جب صفا کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے یہ پڑھنا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا پہ پہنچے، وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے سعی کی نیت کرنی ہے۔ یہ جو سعی ہے صفا مروہ کے درمیان چکر ہے، انہیں سعی کہا جاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سعی کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہوں یا سعی کر رہی ہوں، اسے آسان فرما لیجیے اور قبول فرما لیجیے۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں۔ پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا، مروہ پہ ختم ہوگا، پھر دوسرا چکر مروہ سے شروع ہوگا، صفا پہ ختم ہوگا، اور دونوں جگہوں پر پہنچ کے آپ نے جیسے بتایا دعا کا طریقہ، بیت اللہ کی طرف دیکھ کے آپ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر چکر کے دوران جو جب آپ اس مقام پہ پہنچیں گے جہاں پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو سبز لائٹیں جیسے شروع ہوں وہاں پہ مرد جو ہیں وہ دوڑیں گے، عورتیں وہاں پر نہیں دوڑیں گی۔ اور اللہم اغفر لی ورحمنی، اپنی زبان میں دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے بخش دیجئے، میرے اوپر رحم فرمائیے، آپ تو بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یہ دعا جو ہے یہ اس دوڑنے کے دوران جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ وہ سبز لائٹیں وہاں باقاعدہ لگی ہوئی ہیں، اور ساتھ دیگر حجاج کرام کو دیکھ کے بھی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، حاجیوں کو اور معتمرین کو دیکھ کے، کہ یہاں پر کیا کرنا ہے کیا ہے۔ باقی وہاں پر ہر چیز لکھی بھی ہوئی ہے۔ تو ان جگہوں کے درمیان یعنی صفا مروہ کی پوری سعی ہے، اور اس کے درمیان یہ جو سبز لائٹیں ہیں اس مقام پہ آپ کو دوڑنا ہے مردوں کو، اور خواتین وہاں پر نہیں دوڑیں گی۔ تو صفا پہ ہوں مروہ پہ ہوں آپ نے چہرہ کرنا ہے بیت اللہ کی طرف، اور کیا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ تو کوشش کریں ان مقامات پہ جامع دعائیں مانگیں، اور دل میں جو بھی ارمان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ بیت اللہ پہ جب بھی نظر پڑے دعا مانگیں، جب بھی نظر پڑ رہی ہے دعا مانگیں، دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ کا 7 چکر مکمل ہوں گے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح 7واں چکر آپ کا جا کے مروہ کے اوپر جا کے مکمل ہوگا۔ تو صفا سے مروہ 1 چکر ہے، مروہ سے صفا پھر دوسرا چکر ہے، اس طرح یہ 7 چکر ہیں۔ تو 7 چکر آپ نے جو ہے مکمل کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر حلق یا قصر کروانا ہوگا۔ مرد جو ہیں وہ اپنے سر کے اوپر اس طرح پھروائیں گے، یا جو ہے اپنے سر کے اوپر خود بھی سیفٹی پھیر سکتے ہیں، اور بال جو ہے وہ قصر چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں۔ اور جو خواتین ہیں وہ اپنے بالوں کا قصر کریں گی، بال چھوٹے کریں گی۔ چوتھائی سر کے بال، خواتین یہ مسئلہ سمجھیں کہ چوتھائی سر کے بال جو ہیں ان کو کم از کم 1 پورے کے برابر کاٹنا یہ تو ضروری ہے، اور پورے سر کے اتنے بالوں کو کاٹنا یہ اچھی بات ہے۔ تو
عمرے کے بعد اگر اتنے بال جو ہے وہ خاتون کے لیے کاٹنا جو ہے وہ ضروری ہوں گے، تو بہرحال مرد جو ہے وہ حلق کروائے، اس کے لیے حلق افضل ہے، قصر بھی کر سکتا ہے، اور خواتین جو ہے ان کے لیے قصر ہے، اور قصر کا طریقہ آپ سے عرض کر دیا۔ بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی محرم سے بھی کٹوا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ عمرے کے کاموں سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ کسی کے بال اگر آپ نے کاٹے ہیں، خود ہی دو خواتین ہیں ایک دوسرے کے بال کاٹنا چاہتی ہیں، شوہر بیوی ہیں، شوہر بیوی کے بال کاٹ رہا ہے، تو وہ جب تک اس وقت تک پہنچے گا، یعنی کہ اس نے سعی وغیرہ کر لی ہوگی، اب اس کا خالی حلق باقی ہوگا، تو تب وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ غسل کریں، عام کپڑے پہن لیں، اور ماشاءاللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ جب عمرہ مکمل ہوا تو اب آپ حلال ہو گئے، جتنی چیزیں احرام کے اندر ممنوع تھیں اب وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا عمرے کا مختصر طریقہ کہ آپ نے میقات سے پہلے احرام باندھا، اس کی تفصیل ساری عرض کر دی، نیت کر لی، آئے، طواف کیا، سعی کی، اور حلق یا قصر، یہ مختصر ہے عمرے کا طریقہ۔ لیکن اس میں اپنی عبادت کو ضائع نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ ایسی غلطی آپ سے ہو جائے جس کا آپ کو علم ہی نہ ہو، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کا طواف، آپ کا جو عمرہ ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو اس چیز سے جو ہے بہت بچنا ہے، بے حد اجتناب کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ تفصیلی مسائل آپ سے عرض کیے جا رہے ہیں۔ عمرے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ عمرے کے دو فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ عمرے کا احرام باندھنا یہ فرض ہے، یعنی احرام باندھنے کا کیا مطلب ہے کہ مرد جو ہے وہ دو صاف چادر زیب تن کریں گے، اور اس کے بعد احرام کی نیت کریں گے اور تلبیہ بھی پڑھیں گے۔ دو چادریں پہن لی، احرام کی نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اور خواتین وہ سلے ہوئے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گی، تو یہ احرام ہے، یہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اور دوسرا ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد، حجر اسود کو اسلام کرنے کے بعد بیت اللہ کے 7 چکر لگانا، یہ بھی عمرہ کے فرائض میں سے ہے۔ اگر فرض چھوٹ گیا تو عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے مزید تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، عمرہ کے دو واجب ہیں۔ پہلا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، سعی کے حوالے سے جیسے آپ کو تفصیل سے بتلایا، یہ عمرہ کے واجبات میں سے ہے۔ اور دوسری بات جو واجب ہے عمرہ میں، وہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو عمرہ کے افعال ہیں ان سے فارغ ہونے کے بعد سر منڈوانا، یا کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کروانا، یہ بھی، یعنی حلق یا قصر، یہ بھی عمرہ کے واجبات میں سے۔ تو مرد یا تو سر منڈوائیں گے، یا کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کروائیں گے۔ صرف چند بال کاٹ لینے سے انسان احرام سے نہیں نکلتا، اور نہ ہی اس کا واجب ادا ہوتا ہے۔ اور خواتین وہ سر گنجا نہیں کروائیں گی، وہ عمرے کے بعد کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کریں گی، اور مزید بھی کرے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ مزید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کینچی وہ بالکل جڑ سے چلا دے، مطلب یہ ہے کہ چوتھائی سر کے علاوہ دیگر بال بھی، پورے سر کے بال ایک جگہ سے لٹے بنا لیں، اس سے بالوں کی تقسیم آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عمرے کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے وضو یا غسل کرنا، اسی طرح سفید رنگ کی ایک نئی چادر اور ایک لنگی سفید رنگ میں یہ پہننا، خوشبو لگانا، اور احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ خوشبو کے حوالے سے تفصیلی مسائل آپ سے عرض کرتے ہیں۔ خوشبو آپ کے احرام کے بعد پھر آپ خوشبو سب منع ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر کثرت سے تلبیہ پڑھنا، جب بھی تلبیہ شروع کریں تلبیہ کو بار بار پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللہ تعالیٰ سے جنت اور نیک لوگوں کی صحبت کی دعا کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، مکہ میں داخل ہوتے ہوئے غسل کرنا، اور بیت اللہ شریف سے جب ملاقات ہو تو اس وقت تکبیر و تحلیل کہنا، بیت اللہ پہ نگاہ پڑے تو اچھی سے اچھی دعا کرنا، پہلی نگاہ نہیں جب بھی نگاہ پڑ رہی ہے، بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح عمرہ کے طواف میں رمل کرنا، پہلے 3 چکروں میں جو مرد حضرات کرتے ہیں، اور اسی طرح استباع کرنا، یہ بھی مرد حضرات کے لیے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سنن اور مستحبات میں سے۔ اسی طرح مکہ میں دن میں باب المعلات سے داخل ہونا، یہ بھی ان میں شامل ہے۔ اور احرام سے متعلق یہ سمجھ لیں کہ چونکہ اب عمرہ صحیح ہونے کے لیے احرام ضروری ہے، تو احرام کی نیت کا جو تلبیہ ہے، احرام کی نیت کے ساتھ جو تلبیہ پڑھنے کا آپ کو بتلایا گیا، تو یہ جو تلبیہ ہے، یا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایسے ذکر کے ساتھ احرام شروع ہو، وہ نیت شروع ہو جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم پر دلالت کرے۔ اور جب تک احرام کی نیت کے ساتھ انسان تلبیہ نہ پڑھے تو احرام شروع جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی نے دل میں احرام کی نیت کر لی، زبان سے تلبیہ نہیں پڑھا، یا زبان سے تلبیہ پڑھ لیا لیکن دل میں احرام کی نیت ہی نہیں ہے، ایسے ہی پڑھ رہا ہے، تو احرام جو ہے وہ شروع نہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ عمرہ کس وقت میں کیا جا سکتا ہے، کس وقت میں نہیں کیا جا سکتا۔
تو یہ بتا دیا تھا کہ عمرہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے سوائے 5 دنوں کے، 9 سے 13 ذی الحجہ، 8 سے۔ تو جو حج کے دن ہیں ان کے علاوہ، جو مخصوص دن ہیں ان کے علاوہ میں آپ جو ہے عمرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور احرام کہاں سے باندھنا ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلی مسائل آپ سے عرض کر دیے۔ بعض خواتین کو مسائل ہوتے ہیں، وہ مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں، پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، تو ان کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت کو عمرے کا احرام اس نے شروع کر دیا، اور یا جو ہے شروع ابھی نہیں کیا، شروع کرتے وقت حیض یا نفاس کی حالت میں ہے وہ، تو اس حالت میں عورت احرام شروع کر سکتی ہے۔ یہ چیز احرام کے شروع کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس حالت میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ احرام وغیرہ پہنا جا سکتا ہے، کیونکہ عمرے کے اندر پھر آگے جا کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور طواف کے لیے پھر پاک ہونا ضروری ہے۔ اور عورت کو حیض و نفاس کی حالت میں جیسے دوسری مساجد میں داخل نہیں ہو سکتی، ایسے مسجد حرام میں داخل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر عمرے کا احرام شروع کرتے وقت کسی خاتون کو وہ پیریڈ چل رہا ہے، جو بچے کی ولادت کے بعد ہوتا ہے یا جو ہر مہینے ہوتا ہے، تو اسے احرام شروع کرنے سے منع نہیں کیا گیا، وہ احرام پہن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر عمرے کا احرام شروع کر لیا، اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا، اور عمرے کا طواف کرنے سے پہلے یہ معاملہ ہوا، احرام کے بعد اور عمرے کے طواف سے پہلے، تب بھی احرام کے اندر کوئی خلل، کوئی رکاوٹ، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، لیکن طواف وہ نہیں کر سکتی اس حالت میں۔ تو پھر کیا ہے، ایسی صورت میں وہ عورت احرام کی حالت میں رہ کے جب تک وہ اس پیریڈ سے پاک نہیں ہو جاتی، حیض یا نفاس سے، یعنی جب تک اس کے لیے نمازیں معاف ہیں، اس وقت تک وہ یہ طواف وغیرہ نہیں کر سکتی۔ تو جب اس سے پاک ہو جائے گی اور پھر پاک ہونے کے بعد غسل کر کے جو ہے وہ طواف کرے گی۔ لیکن اگر طواف کر لیا ہے اور طواف کرنے کے بعد یہ حالت آ رہی ہے، حیض یا نفاس کی حالت ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اسی حال میں سعی کر کے اپنے بال جو ہے کٹوا کے عمرہ مکمل کرنا اور احرام سے نکلنا یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل معاملہ طواف کا ہے، اور طواف ہوتا بھی حرم میں ہے، مسجد حرام میں ہوتا ہے۔ تو مسجد جو ہے ایسی عورت کا مسجد میں اس حالت میں جانا منع ہے۔ جیسے مرد اگر جنابت کی حالت میں ہو تو مرد نہیں جا سکتا، تو عورت بھی اس حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتی، تو طواف وغیرہ بھی نہیں کر سکتی۔ طواف کے لیے پاکی بھی ضروری ہے، باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ بھائی جو مسجد کی حدود ہے، خاتون وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اور مسائل کا سیشن انشاءاللہ کل ہوگا، آپ اپنے یہی سوالات کل جو ہے وہ لکھ کر بھیج دیجئے گا مدرسے کے نمبر پہ، بے شک ابھی روانہ کر دیں، انشاءاللہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اب بعض مرتبہ ایسی بھی ہوتا ہے کہ خاتون بیچاری وہ حرم پہنچی، وہاں پر اس کو وہ حالت ہو گئی اس کی، اب حکومتی انتظامات کی وجہ سے اب ان کا مدینہ جانا ضروری ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی یہ قانونی جرم ہوتا ہے، نہیں کر سکتی، تو وہ بیچاری کیا کریں؟ اب ایسی حالت ان پہ آ گئی ہے کہ مدینہ جانے کا وقت آ گیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے ان کی یہی حالت چل رہی ہے، عمرہ انہوں نے کیا ہی نہیں، تو وہ ایسا کریں کہ پھر واپس ادھر چلی جائیں اسی حالت میں، جو احرام کے ممنوعات ہیں ان کا خیال کیا جائے گا، اسی حالت میں وہ مدینہ چلی جائیں، مدینہ رہیں، اور پھر وہاں سے جب واپس آئیں مکہ مکرمہ، تو یہاں پہ آ کے پھر پاک ہو کے اس حالت میں وہ طواف کر لیں، صحیح کر لیں، سارا پورا عمرہ کر لیں، تو وہ ان کے لیے گنجائش ہے۔ اور اگر کسی خاتون کو عمرے کا احرام شروع کرتے وقت حیض یا نفاس جاری ہے، اور اسے پتہ ہے کہ حرم پہنچنے کے بعد حیض یا نفاس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسے عمرے کا موقع نہیں مل سکے گا، اور اسے اسی حالت میں مدینہ منورہ جانا پڑے گا، اور اس طرح اس کے احرام کا دورانیہ غیر معمولی جو ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا، اور پھر احرام کی پابندیوں کا نبھانا جو ہے وہ خاتون کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی اگر مجبوری ہے، اس طرح کی مجبوری میں کوئی عورت مبتلا ہے، تو وہ اگر میقات سے احرام کے بغیر حرم میں داخل ہو جائے، اور پھر وہاں سے عمرہ کیے بغیر اسی حال میں مدینہ منورہ چلی جائے، اور وہاں سے واپس آتے وقت پھر وہ حل سے پہلے جو ہے وہ جیسے آفاقی لوگ آتے ہیں، یعنی ذوالحلیفہ کا جیسے مقام ہے، یعنی میقات سے وہ احرام باندھے، یا کسی اور میقات سے احرام باندھ کے حرم میں داخل ہو کے عمرہ کرے، تو پھر اس عورت کا دم ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میقات سے باہر سے عمرے کی غرض سے حرم میں آنے والا شخص جو ہے، اگر بغیر احرام کے میقات سے گزر جاتا ہے اور حرم میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر دم لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد میں اگر وہ کسی میقات پہ چلا جائے، وہاں سے باقاعدہ احرام باندھ کے دوبارہ حرم میں داخل ہو، تو اس کا دم جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک قربانی جانور اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو خاتون جو ہے وہ پھر ایسا کر سکتی ہے اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اگر عذر ہے، بغیر عذر کے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، تو عذر کی حالت میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو معقول عذر ہے خاتون کا یہ والا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی احتیاط پہ عمل کرتے ہوئے احرام کی حالت میں حرم میں داخل ہو، اور وہ عمرہ کرنے تک احرام کی پابندیوں کو نبھائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔
تو مجبوری کی حالت میں پھر دوسری صورت بھی ہے، لیکن احتیاط کا پہلو وہاں پر بھی جو ہے وہ رائج ہے، اس پر عمل کر لیجیے تو زیادہ بہتر ہے، راجح ہے۔ اچھا جی، اسی طرح نابالغ بچے جو ہیں وہ بھی عمرہ کر سکتے ہیں، احرام باندھ سکتے ہیں، انہیں حج یا عمرہ کرنے کا حکم تو نہیں ہے جو نابالغ ہیں، لیکن اگر وہ حج یا عمرہ کریں تو ان کا حج اور عمرہ صحیح ہو جاتا ہے اور نفلی کہلاتا ہے ان کا حج و عمرہ۔ تو اگر کوئی بچہ سمجھدار ہے، بات کو سمجھتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، تو اس کا خود سے احرام باندھنا وہ درست ہے، چاہے اس کا ولی اور سرپرست اسے اجازت دے یا نہ دے، اور اس کی طرف سے اس کے ولی اور سرپرست کا خود سے احرام باندھنا یہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود اپنی طرف سے جو ہے وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ نابالغ ہے اور ساتھ ناسمجھ بھی ہے، جو بات کو بھی نہیں سمجھ سکتا، جواب بھی نہیں دے سکتا، تو اس کا خود سے احرام باندھنا یہ درست اور معتبر نہیں ہے۔ تو اس کا ولی جو ہے وہ اس کی طرف سے احرام باندھے گا۔ مثلا ولی تلبیہ پڑھتے وقت یہ نیت کرے گا کہ میں نے اس بچے کو عمرے کے احرام میں داخل کر دیا، اور اس کے بعد اس بچے کا جو ولی ہے وہ بچے کو ساتھ لے کے عمرہ کے اعمال ادا کرے گا، اور اگر وہ بچہ اگر لڑکا ہے تو پھر اس کے سلے ہوئے کپڑے بھی اس کے احرام کی نیت کرنے کے ساتھ اتار دیے جائیں گے، بچہ بھی احرام والی چادریں پہنے گا، دو چادریں اوڑھے گا، اور جیسے احرام باندھتا ہے وہی معاملات ہوں گے اس کے۔ تو پھر ولی کو یہ بھی چاہیے، جو بچے کا ولی ہوگا یا اس کا والد ہے، کہ پھر بچے کو احرام اور عمرے کی جو ممنوع چیزیں ہیں ان سے بچائے۔ لیکن اگر بچہ احرام یا عمرے کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس بچے پر یا اس بچے کی طرف سے اس کے ولی یا والد پر کوئی کفارہ یا دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، جیسا کہ خود کرنے پہ ہوتا ہے ایسے کسی بچے کے کرنے پہ نہیں ہوتا، چاہے وہ بچہ سمجھدار ہو یا ناسمجھ ہو۔ لیکن نابالغ بچے کی بات ہو رہی ہے، اگر بالغ ہے تو پھر وہ بچہ نہیں ہے، بالغ ہوگا تو اس کے لیے تمام احکام وہی ہوں گے جو آپ سے عرض کر دیے۔ احرام کے حوالے سے جو سنن اور مستحبات ہیں، اور جو مسنون اور مستحب طریقہ احرام باندھنے کا، کہ کوئی اگر احرام عمرے کا احرام باندھنا چاہ رہا ہے تو پھر مستحب یہ ہے کہ اپنے جسم سے میل کچیل دور کرے، اور اپنے جسم کو، اور جو زیر ناف، زیر بغل بال وغیرہ ہیں، جو مونچھوں کے زائد بال ہیں، اور انگلیوں کے ناخن یہ کاٹ لے، اور شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے پہ زیب و زینت حاصل کرے، اور احرام کی نیت سے غسل کرے۔ اور اگر وہ جنبی ہے، یعنی غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تو ایک ہی غسل وہ ناپاکی دور کرنے کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، احرام کی نیت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح عورت اگر حیض و نفاس کی حالت میں ہے تو اس کو بھی صفائی حاصل کرنے کی غرض سے غسل کر لینا اس کے لیے افضل اور مسنون ہے۔ اور اگر کسی کو غسل کرنے میں کوئی عذر ہے تو وہ وضو پر بھی اکتفا کر سکتا ہے، صرف وضو کر کے وہ کر سکتا ہے، پہن سکتا ہے۔ تو عورت حیض و نفاس کی حالت کے دوران بھی احرام سے پہلے صفائی حاصل کرنے کی نیت سے غسل کر سکتی ہے، اس کے لیے یہ کام افضل ہے۔ اور عورت حسب معمول سلا ہوا لباس پہنے گی، اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے، عورت حیض و نفاس کی حالت میں بھی نہیں ہے، تو احرام کی نیت سے وہ دو رکعتیں نفل بھی پڑھے گی، پڑھ لے وہ۔ اور احرام کی دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اگر مرد ہو تو وہ اپنے سر سے کپڑا ہٹا دے گا، اور عورت صرف اپنے چہرے کی جو جلد ہے اس پر کپڑا لگنے سے پرہیز کرے گی۔ اب مرد اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتا، اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، خاتون جو ہے وہ اپنا سر تو ڈھانپے رکھے گی، لیکن اپنا چہرہ جو ہے وہ نہیں ڈھانپے گی، خاتون کا چہرہ کھلا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ پردہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، پردہ کرے گی۔ ازواج مطہرات وہ چہرہ کھلا رکھتی تھیں اس حالت میں، احرام کی حالت میں، لیکن جب کوئی آتا جاتا تو وہ اپنے سر کو، چہرے کو ایسے چھپا لیتی۔ تو چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ایسے برقع پہن لیں، چھپانے کا مطلب یہ ہے کوئی چھجی وغیرہ کوئی چیز ہو اس طرح کی وہ سامنے رکھ لی جائے۔ اور آج کل تو ماشاء اللہ ایسی وہ ٹوپیاں سی آ رہی ہیں، آگے سے کپڑا لٹکا ہوتا ہے، وہ چہرے وغیرہ پر نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ آ، ان کا پردہ وغیرہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو ساری چیزوں کا حل موجود ہے، چھتریاں وغیرہ موجود ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اگر کوئی نامحرم وغیرہ اس طرح ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور احرام کی نیت سے پہلے جو نفل پڑھے جاتے ہیں، بعض لوگ ان دو رکعتوں کو سر کھول کے اور استباح کر کے پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن نیت سے پہلے آپ کا کیا استباح کیا معنی رکھتا ہے، یہ کپڑے کیا معنی رکھتے ہیں، نیت کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بغیر عذر کے سر کھول کے استباح کر کے نماز پڑھنا یہ مرد کے لیے اچھا نہیں ہے، اور احرام شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، تو سر ڈھانپ کے وہ نوافل آپ پڑھیں گے عمرے کی نیت سے پہلے۔ جب نیت کر لی تو پھر بھائی ممنوعات احرام آپ کے اوپر لاگو ہو گئے۔ جب آپ نے نیت کر لی آ، اور زبان سے بھی نیت کے عربی میں یا کسی اور زبان میں الفاظ ادا کر لیے، زبان سے کہہ لیں ساتھ ساتھ تو یہ بہتر ہے، اور دل میں بھی ہو زبان پر بھی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے زبان سے کہنا، لیکن تلبیہ پڑھنا ہے آپ نے، تلبیہ زبان سے پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی احرام شروع کرنے کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر احرام شروع ہو جائے گا، تمام پابندیاں لاگو ہو جائیں گی،
اور جب تک عمرے کو آپ ادا نہ کر لیں، حلق یا قصر نہ کر لیں، اس وقت تک جو عمرے کی جو پابندیاں ہوں گی احرام کی، وہ لاگو رہیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جب میقات کے قریب پہنچیں یا فلائٹ کا آپ کو یقین ہو کہ جائے گی اور آپ اس میں بیٹھ جائیں، پھر جو ہے آپ وہ سارے کام پہلے کیے ہوئے ہوں اور اس وقت آپ عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، تاکہ ممنوعات احرام وہاں سے آپ پہ لاگو ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو فلائٹ کینسل ہو گئی یا کوئی اور معاملہ ہو گیا تو پھر آپ کو انہی پابندیوں کے ساتھ پھر جو ہے وہ رہنا پڑے۔ تو یہ ایک آسانی کے لیے، سہولت کے لیے یہ بات جو ہے وہ آپ سے عرض کی تھی۔ احرام کے لیے بعض چیزیں سنت ہیں جنہیں اگر انسان اختیار کرے تو باعث ثواب ہے سنت کا اختیار کرنا۔ بغیر عذر کے کوئی اگر ان کو چھوڑ دے تو بغیر عذر کے چھوڑنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر ان کی خلاف ورزی ہو تو اس کی وجہ سے دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، کوئی قربانی وغیرہ کسی کے ذمہ لازم نہیں آتی، کوئی صدقہ وغیرہ لازم نہیں آتا۔ تو پہلی بات اس کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ احرام شروع کرنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، اور احرام کے لیے غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، سنت اور مستحب ہے۔ لہذا کوئی اگر کسی نے غسل نہیں کیا بلکہ صرف وضو کر لیا تو بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور اگر احرام شروع کرتے وقت عورت جو ہے وہ حیض یا نفاس کی حالت میں ہے تو وہ بھی غسل کر لے، اس کے لیے بھی یہ کرنا سنت اور مستحب ہے، جیسا کہ پہلے آپ کو بتلا دیا، کیونکہ اس غسل کا جو مقصود ہے وہ صفائی کا حاصل کر لینا بھی ہے، غسل سے مقصود صفائی حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، تو آپ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ غسل کر سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی احرام شروع کرنے سے کچھ یا زیادہ دیر پہلے غسل کر لے اور پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے اور اس کے بعد یہ صرف وضو کر لے، غسل کو دوبارہ نہ دہرائے، تو تب بھی سنت والی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ اگر انسان ان مسائل کو سمجھے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور دوسری بات کہ احرام شروع کرتے وقت، احرام شروع کرنے کے بعد نہیں بلکہ احرام شروع کرتے وقت جو ہے اپنے بدن کو خوشبو لگانا سنت ہے، لباس کو نہیں بلکہ اپنے بدن کو، اور شروع کرنے کے بعد نہیں بلکہ شروع کرتے وقت، یعنی احرام میں داخل ہونے سے کچھ پہلے۔ تو یہ کام کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اس خوشبو کا رنگ یا جسم وہ احرام کے بعد بھی اگرچہ باقی رہے لیکن جسم پر وہ خوشبو لگانا وہ مسنون ہے۔ اور احرام کے کپڑوں اور لباس میں احرام شروع کرنے سے پہلے ایسی خوشبو لگانا منع ہے جس کا جسم اور دل جو ہے، یعنی اس کی جو جسم ہے اس کا خوشبو کا، وہ احرام شروع کرنے کے بعد بھی باقی رہے۔ لیکن ایسی خوشبو لگانا جائز ہے کہ جس کا جسم جو ہے وہ احرام شروع کرنے کے بعد باقی نہ رہے اگرچہ اس کی خوشبو باقی رہے، جیسے یہ عطریں ملتی ہیں مختلف، تو یہ آپ احرام کے اس کو لگا سکتے ہیں کپڑے کو، لیکن اپنے جسم پہ لگانا وہ سنت ہے احرام شروع کرتے وقت۔ لیکن اگر کسی نے احرام شروع کرنے کے بعد احرام کے خوشبو والے لباس یا کپڑے کو اپنے بدن سے الگ کر دیا یا اتار دیا تو پھر اس کو احرام کی حالت میں دوبارہ جسم پہ پہننا یا اوڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تب جائز نہیں ہوگا جب خوشبو کی مہک اس میں موجود ہو، کیونکہ اگر خوشبو کی مہک موجود ہے پھر اس کو نہیں پہن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبودار یا خوشبو مہکنے والے لباس یا کپڑے کو دوبارہ استعمال کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا، گویا کہ آپ نے ابھی خوشبو لگائی ہے۔ یا خوشبودار کپڑا احرام کی حالت میں پہننا اور احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا یہ منع ہے، یہ ممنوعات احرام میں سے ہے۔ اسی طرح احرام شروع کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن اگر مکروہ وقت ہے تو پھر احرام سے پہلے کی ان 2 رکعتوں کو نہیں پڑھنا آپ نے، کیونکہ مکروہ وقت ہے۔ اور اگر کوئی احرام شروع کرنے سے پہلے خاص احرام کی غرض سے 2 نفل رکعتیں نہیں پڑھتا بلکہ کوئی اور سنت نماز پڑھ لیتا ہے تو بھی احرام کی 2 رکعتوں کی سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہے تو پھر وہ 2 رکعتیں نہیں پڑے گی۔ اسی طرح احرام باندھنے والے کے لیے یہ بات بھی سنت ہے کہ احرام کے بعد وہ کثرت سے تلبیہ پڑھتا رہے اور احرام شروع کرنے کے وقت بطور خاص جو ہے وہ تلبیہ پڑھے اور تلبیہ کے الفاظ کہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو کلمات ہیں یہ کثرت سے پڑھے، یہ جب تک طواف شروع نہیں ہوگا اس وقت تک یہ کثرت جاری رہے گی احرام پہننے کے بعد سے۔ تو احرام کی جو حالت ہے اس میں بطور خاص ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں، اوپر نیچے چڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے وقت ہے اور فرض نماز کے بعد ایک حالت سے دوسری حالت تبدیل ہوتے وقت جو بھی ہے تلبیہ پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور مرد حضرات جو ہے وہ کچھ بلند آواز سے اور عورتیں جو ہے وہ آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں گی، یہ مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ مردوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا مسنون ہے، اور مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا مسنون ہے، اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھنا مسنون ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ احرام شروع کرنے کی نیت کرنے کے ساتھ تلبیہ پڑھنا یہ واجب ہے، جیسے آپ کو بتلا دیا، یہ دوبارہ یاد رکھیں۔ اور
اگر یہ چھوٹ گیا تو آپ کی احرام کی نیت جو ہے وہ نہیں ہوگی کامل، آپ کی احرام کی نیت نہیں ہو سکے گی، اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بعض چیزیں احرام کی حالت میں مکروہ ہیں، بغیر عذر کے ان کو اختیار کرنا برا ہے، لیکن ان کی وجہ سے بھی کوئی دم وغیرہ تو واجب نہیں آتا، لیکن انہیں بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو سر کو اور جسم کو اور داڑھی کو کسی ایسی چیز سے دھونا جس سے بال نرم ہو جاتے ہیں، مثلا خوشبو کے بغیر کوئی شیمپو ہے، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ خوشبو کے بغیر بھی اگر شیمپو استعمال ہو رہا ہے بال نرم کرنے کے لیے، مکروہ عمل ہے۔ اور احرام کی حالت میں زور سے سر میں کنگھی کرنا یا خارش کرنا یا جسم کے کسی حصے میں زور سے خارش کرنا، یہ مکروہ ہے۔ ہلکے اور نرم انداز میں کریں تاکہ بال وغیرہ نہ ٹوٹیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح احرام کی حالت میں زیب و زینت کا اختیار کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور اسی وجہ سے احرام کی حالت میں زینت کی غرض سے سرما لگانا بھی مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی زینت کا ارادہ نہیں کرتا، دوا کے طور پہ یا نظر کی قوت کے لیے غیر خوشبودار سرما اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن خوشبودار سرما یہ مرد عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے، اور اگر کوئی سرما خوشبودار نہیں ہے لیکن زینت کے لیے لگانا یہ بھی ممنوع ہے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب عبادت بنائی ہے یہ حج اور عمرے والی جو عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور احرام کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایسے کام ہیں جو ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، اور پہلے تو وہ احرام سے پہلے جائز اور مباح ہوتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں وہ ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، مثال کے طور پر ان پابندیوں کی وجہ سے احرام کی حالت میں غفلت پیدا نہ ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ اور آخرت کا انسان جو ہے وہ استحضار رکھے، یہ اور اسی طرح انسانی نفس کی تربیت ہو، اور وہ پابندیوں اور جفاکشی کا عادی ہو، عیش پرستی اور آرام طلبی سے نکلے، اور لوگوں میں مساوات اور برابری کا لحاظ ہو، تکبر دور ہو، عاجزی انکساری پیدا ہو، موت، قبر، قیامت کا یقین اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں پختگی پیدا ہو، تو یہ بھی ان چیزوں کی، ان ممنوعات احرام کی حکمتوں میں سے ہیں۔ تو پہلی چیز، مرد کو سلا ہوا یا بنا ہوا یا کسی اور طریقے سے تیار شدہ لباس پہننا وہ منع ہے، جو جسم یا اس کے بعض اعضاء کے مطابق تیار کیا گیا ہو، ایسا لباس جو جسم کے بعض اعضاء کے مطابق تیار کیا گیا ہو، جیسے قمیص، شلوار، بنیان، جرابیں، ٹوپی، دستانے، یہ منع ہے۔ عورت کے لیے دستانے منع نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو عورتیں جو ہے وہ سلا ہوا لباس اور جوتے، موزے وغیرہ یہ پہن سکتی ہیں، اور اسی طرح لیکن عورت کے لیے دستانے نہ پہننا مستحب ہے، دستانے پہن تو سکتی ہے لیکن نہ پہننا دستانے یہ عورت کے لیے مستحب ہے۔ اور احرام کی حالت میں مرد جو ہے وہ ٹخنوں تک، مرد کے لیے جوتے پہننا اور اپنے سر کو اور اپنے چہرے کو بھی کپڑے سے ڈھانکنا، یہ بھی مرد کے لیے منع ہے کہ وہ ٹخنوں تک جوتے پہنتا پھرے اور اپنے سر کو اور اپنے چہرے کو بھی جو ہے وہ کپڑے سے ڈھانکتا پھرے۔ لیکن گردن کو ڈھانپنا، کان کو ڈھانپنا، یہ کسی کے نزدیک بھی منع نہیں ہے، گردن کان ڈھانپے جا سکتے ہیں۔ اور عورتوں کو احرام کی حالت میں اپنے چہرے پہ ایسا کپڑا لگانا منع ہے جو چہرے کی جلد کو جو ہے چھو لے، تو کپڑا آپ کے چہرے کی جلد کو چھو نہ پائے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں مرد حضرات اور خواتین دونوں خوشبو نہیں لگا سکتے، یا ایسی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتے جس میں خوشبو بسی ہوئی ہوتی ہے، یہ منع ہے۔ ایسا صابن استعمال نہیں کر سکتے، ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے، دیگر خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، خوشبو والا ٹیشو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح احرام کی حالت میں مرد حضرات اور خواتین دونوں کو اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن کاٹنا یہ منع ہے۔ تو بال وغیرہ بھی نہیں کاٹ سکتے اور ہاتھ پاؤں انگلیوں کے ناخن وغیرہ بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح مرد حضرات اور خواتین دونوں آپس میں صحبت بھی نہیں کر سکتے، میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اس تعلق کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، بوس و کنار ہے، دیگر معاملات، وہ بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح احرام کی حالت میں مرد حضرات اور خواتین دونوں کو لڑائی جھگڑا کرنا اور اسی طرح فسق و فجور و گناہوں میں مبتلا ہونا یہ بھی خاص طور پہ منع ہے۔ اور احرام کی حالت میں مرد حضرات اور خواتین دونوں کو خشکی کے جانور کا شکار کرنا یہ بھی منع ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے اسباق میں۔ اور اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج ہی کوشش کریں اپنے سوال جو ہیں آپ کے اس سے متعلق، وہ مدرسہ کے نمبر پر آپ واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں۔ کسی بھی حوالے سے آپ کے سوالات ہوں، اگر کوئی یوٹیوب پر سن رہے ہیں تو وہاں پر وہ اس کے کمنٹ میں اپنے سوالات وغیرہ لکھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ زوم والے اور واٹس ایپ والے ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سوالات وغیرہ واٹس ایپ پہ ارسال کر دیں، تاکہ اگر کوئی غور طلب مسئلہ ہو یا جس کا استحضار نہ ہو تو اسے اچھے طریقے پر دیکھ کے آپ کو تسلی بخش جواب اس کے حوالے سے دیا جا سکے۔ تو کوشش کریں آج ہی، نہیں تو کل دن 1 بجے سے پہلے پہلے
آپ کے سوالات جو ہیں موصول ہو جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار اپنے در کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔